معزز سامعین آداب. زیر سماعت کتاب کا عنوان ہے مٹی کے صنم. یہ ایک سوانحی ناول ہے جسے تحریر کیا ہے جناب کرشن چندر نے. میں ہوں صداکار حمیرہ تحسین. یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. باب نہم، حسن کی جلاوطنی. میرا پہلا تھیٹر دربار ہال کے سٹیج پر گہرے قرمزی رنگ کے مخملی پردے، بیچ میں زرتار سے ایک تاج بنا ہوا. تاج کے دونوں طرف دو شیر اپنے پچھلے پنجوں پر کھڑے ہوئے. راجا صاحب سب سے آگے صوفوں کی قطار میں بیٹھے ہوئے. میں اور میرے پتا جی 2-3 قطاریں چھوڑ کر پیچھے بیٹھے ہوئے. اچانک راجا صاحب گردن موڑ کر پیچھے کی قطاروں پر نظر دوڑاتے ہیں اور میرے والد کو دیکھ کر ان سے 2 کلمے خیر کے کہتے ہیں. میری گردن غرور سے اکڑ جاتی ہے اور میں مسکرا کر ادھر ادھر بے حد فخریہ انداز سے دیکھتا ہوں. راجا نے میرے باپ سے بات کی ہے، سنا تم نے، دیکھا تم نے، لیکن 6 سال کے بچے کو کون دیکھتا ہے؟ کوئی میرا نوٹس نہیں لیتا. سب کی نگاہیں سامنے سٹیج پر ہیں. سٹیج کے اندر سے ایک گھنٹی بجنے لگتی ہے. میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس بھی تیز تیز چلنے لگتی ہے. میں سب کچھ بھول کر سامنے دیکھنے لگتا ہوں. یہ پردہ کب اٹھے گا؟ کس قدر بے قرار ہوں میں اس پردے کے اٹھنے کا. جس کسی نے بھی تھیٹر کے سامنے پردہ باندھنے کی رسم شروع کی وہ بے حد سمجھدار آدمی تھا، نباز فطرت اور نفسیات کا ماہر. پردے کے پیچھے کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا سامنے آنے والا ہے، شوق اور تصور اور تخیل کو پر لگ جاتے ہیں. بڑی عمر کے لوگ ہزاروں بار تھیٹر دیکھتے ہوئے اس بچے کے جذبات کی کپ کپی اور شوق نظارہ کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. گلے میں یہ شوق گھٹ جاتا ہے، آنکھوں کے آگے چنگاریاں سی اڑتی ہیں. پورا دربار ہال ہوا میں ڈولتا اور جھولتا دکھائی دیتا ہے. اس تھیٹر کے دیکھنے کے لیے میں نے کس قدر ضد کی تھی. ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے تھیٹر لے جانے کے سلسلے میں میرے ماں باپ میں لڑائی ہو رہی تھی. پہلے تو ماں جی اور پتا جی دونوں میرے تھیٹر جانے کے خلاف تھے، لیکن جب میں نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تو پتا جی پسیج گئے، مگر ماں جی ڈٹی رہیں. ان کا خیال تھا کہ اتنی کم عمر کے بچے کو تھیٹر نہ لے کے جانا چاہیے، برا اثر پڑے گا. پھر دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی. پتا جی مجھے لے جانا چاہتے ہیں، ماں انکار کر رہی ہیں. بیچ بیچ میں جب میں دیکھتا کہ پتا جی کا پلہ کمزور پڑ رہا ہے تو زور زور سے پاؤں پٹک کر رونے لگتا. آخر ماں جی ہار گئیں. وقت بہت کم تھا. اتنے قلیل عرصے میں مجھے نئے کپڑے نہ پہنائے جا سکتے تھے. انہی دن کے کپڑوں میں جن پر کھیل کود سے دھبے پڑ چکے تھے میں تھیٹر دیکھنے آ گیا. منہ بھی نہ دھویا، آنکھوں کے نیچے رخساروں پر ابھی تک خشک آنسوؤں کے نشان تھے، مگر اب میں سب کچھ بھول گیا تھا. جب تیسری گھنٹی بجی اور پردہ اوپر اٹھنا شروع ہوا تو جیسے سپنوں کی دنیا حقیقت بن کر سامنے آ گئی. یہ عجیب و غریب دنیا تھی، مگر اب اس دنیا کے سامنے میرے ارد گرد کی ساری دنیا کسی کوہرے میں لپٹ کر غائب ہو گئی تھی. صرف سٹیج کی دنیا ہی سچی، اصلی اور حقیقی تھی. خون ناحق کا ڈرامہ تھا، آغا حشر کا لکھا ہوا، ہیملٹ کا چربا. کیسی زبان بولتے تھے یہ لوگ، دل دہل جاتا تھا. سینہ ٹھوک کر بات کرتے تھے اور مقفع لہجے میں سوال و جواب ہوتے تھے. سوال: رفیق کس حال میں ہے؟ جواب: شیر لوہے کے جال میں ہے. سٹیج پر مشعلیں جگمگاتی تھیں. جس ایکٹر کے بولنے کی باری آتی اس کے دائیں مشعلیں جگمگانے لگتی تاکہ اس کا چہرہ مشعلوں کی روشنی میں اچھی طرح سے حاضرین کو نظر آئے. مرد عورتیں سبھی زرق برق لباس پہنے ہوئے، چہرے لال کیے، کتنے خوبصورت لگ رہے تھے. ان دنوں عورتوں کے پارٹ بھی مرد کرتے تھے. نان بائیوں کے بازار کے پان فروش کی دکان پر کام کرنے والا لونڈا کلا، جس کا اصل نام غلام محمد تھا، ہیروئن بنا تھا. اسے میں نے پہچان لیا تھا، مگر اس وقت یہ دیکھ کر حیران تھا کہ وہ سڑا بوسا لونڈا اس وقت کتنا حسین اور نازک بدن معلوم ہوتا تھا. اس کی چال ڈھال، بات چیت، بھاؤ سبھاؤ میں کس درجہ عورتوں کا سا لوچ رچ گیا تھا. بالکل عورت معلوم ہوتا تھا. سٹیج پر تلواریں چمک رہی تھیں. خوف سے میری آنکھیں باہر نکلنے لگیں.
کیسی خوفناک خطرناک لڑائی تھی. فتح کی ایک چیخ مار کر ہیملٹ نے اپنے چاچا کے سینے میں تلوار اتار دی. مجھے لگا جیسے تلوار میرے سینے میں اتر گئی. چھاتی سے لہو بہہ رہا تھا. ہائے بیچارہ مر گیا. دریا بہہ رہا تھا. اسٹیج پر دریا لہریں مار رہا تھا. بالکل سچ مچ کا دریا. کیسے آ گیا اس اسٹیج پر؟ ہیملٹ اوفیلیا کو دریا کے کنارے ڈھونڈ رہا تھا اور شعر پڑھ پڑھ کر اوفیلیا کے لیے اپنے عشق کا اظہار کر رہا تھا. پہلی بار زندگی میں عشق کا لفظ سنا. معنی تو سمجھ میں نہ آئے. اتنا پتا چلا کہ عشق کچھ ایسا ہوتا ہے جو صرف مردوں کو عورتوں سے ہوتا ہے، اور اس عشق کا اظہار سینہ کوٹ کوٹ کر عورت سے کیا جاتا ہے، اور بازو ہلا ہلا کر اور چیخ چیخ کر. پھر اس عشق میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب دونوں ہچکیاں لے لے کر روتے ہیں، اور اتنے زور سے روتے ہیں جتنا میں بھی تھیٹر دیکھنے کے لیے نہ رویا تھا. مگر ان لوگوں کی تکلیف واقعی ایسی دردناک تھی کہ دیکھتے دیکھتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. پھر آخری ڈراپ سین ہوا اور تالیوں کی پرشور آواز میں تھیٹر ختم ہو گیا، اور وہ جو میرے ارد گرد کی دنیا سے بڑھ کے حقیقت تھی، صاف اور روشن ابھری ہوئی اور دردناک، یکایک پردے کے گرنے سے غائب ہو گئی. دل کو ایک دھچکا سا لگا. میں اس کے لیے تیار نہ تھا کہ تھیٹر کبھی ختم ہوگا. اس کو تو چلتے ہی چلے جانا چاہیے تھا زندگی کی آخری حد تک. اتنی جلدی یہ کیسے ختم ہو گیا اور کیوں؟ جب تھیٹر سے باہر نکلا تو دنیا بہت بجھی بجھی پھیکے رنگوں والی اور غیر دلچسپ معلوم ہوتی تھی. اپنے باپ کی انگلی پکڑے پکڑے دسمبر کی سرد رات کو برفیلی ہواؤں کو بھی محسوس نہ کرتا ہوا میرا چھوٹا سا بچے کا نا تجربہ کار دل اس کھیل کے مناظر میں کھویا ہوا تھا. سب سے زیادہ پریشانی مجھے اس بات کی تھی کہ ہمارے ہسپتال کا سب سے بڑا کمپاؤنڈر موتی گیر، جس نے ہیملٹ کے چاچا کا پارٹ کیا تھا، جان سے مارا گیا، اور کسی نے اسے بچانے کی کوشش نہیں کی تھی. سب لوگ اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے تماشا دیکھتے رہے. کمبخت، بیچارہ موتی گیر تو اس تماشے میں مارا گیا. میں نے پتا جی سے کہا. ہاں مارا گیا. اب اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا معلوم کیا ہوگا. کل صبح جب ان لوگوں کو پتا چلے گا تو بہت روئیں گے. میں نے کہا. پتا جی چپ رہے. چند منٹ چپ رہنے کے بعد میں نے پھر پوچھا. پتا جی عشق کسے کہتے ہیں؟ عشق؟ وہ چونک کر بولے. عشق ایک حماقت ہوتی ہے. حماقت کسے کہتے ہیں؟ حماقت؟ تم ابھی بچے ہو، اس کو نہیں سمجھ سکتے. جب بڑے ہو جاؤ گے تب معلوم ہوگا عشق کسے کہتے ہیں. نہیں میں تو ابھی معلوم کروں گا. میں نے ٹھنک کر کہا. عشق کسے کہتے ہیں باؤ جی؟ بتاؤ نا، عشق کیا ہوتا ہے؟ میں دیر تک پتا جی کی انگلی پکڑے چلتا رہا اور روتا رہا اور عشق معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہا. راستہ بھر پتا جی چپ رہے اور میرے رونے اور بلکنے اور پاؤں پٹکنے کے باوجود انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ عشق کسے کہتے ہیں. مگر میں نے بھی اپنی ضد نہیں چھوڑی. برابر چلاتا روتا رہا اور پاؤں پٹکتا رہا اور پوچھتا رہا. ہاں عشق کیا ہے؟ بتاؤ نا باؤ جی. عشق عشق. اور میں نے بس عشق شروع کر دی. پتا جی مجھے گھسیٹ گھسیٹ کر گھر کی طرف بڑھتے رہے. جب بنگلے کا بڑا گیٹ نظر آیا تو انہوں نے مجھے غصے سے ایک دھکا دے کر گھر کے اندر دھکیل دیا. دھکا لگنے سے میں گھر کے اندر گر پڑا اور میرے چیخنے چلانے کی آواز سن کر ماتا جی دوڑی دوڑی آئیں اور مجھے روتے دیکھ کر سینے سے لگا کر میرے پتا جی سے پوچھنے لگی. کیا ہوا ہے اب؟ پوچھتا ہے عشق کسے کہتے ہیں. ہائے. ماں نے اپنے سر پر زور سے ہاتھ مارا. اسی لیے منع کرتی تھی کہ اسے تھیٹر مت لے جاؤ، مگر تم نہیں مانے. ماں، میں نے چیخ کر اعلان کیا. میں بھی عشق کروں گا جیسے وہ تھیٹر میں کرتا تھا. اس پر ماں جی بھی غصے میں آ کر مجھے دوہتر پیٹنے لگی اور کہنے لگی. ہاں بیٹا، تو کیوں نہیں عشق کرے گا؟ تو عشق بھی کرے گا اور اپنے خاندان کا نام بھی ڈبوئے گا. ابھی سے تیرے لچھن ایسے ہیں، کہے دیتی ہوں. اور پھر تیرے پتا جی نے چھوٹ بھی دے دی ہے تجھ کو. ابھی سے تھیٹر لے کے جانے لگے ہیں تجھ کو. کل بھی لے جانا اپنے لاڈلے کو. ماتا جی نے غضبناک نگاہوں سے میرے پتا جی کی طرف دیکھا. وہ سہم کر اپنے کمرے میں چلے گئے. بہت دیر کے بعد مجھے معلوم ہوا عشق کسے کہتے ہیں، مگر اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی. اس ڈرامے میں ہیملٹ کا کردار ماسٹر رحمت علی نے کیا تھا. وہ زمانہ سینما سے ذرا پہلے کا اور تھیٹر کے سنہری دور کا آخری لمحہ ہے. اس زمانے میں ماسٹر رحمت علی کا نام یو پی، دہلی، پنجاب، غرض کے پورے شمالی ہند میں گونجتا تھا.
مگر جب راجا جی اسے پونچھ لائے تو وہ زمانہ ماسٹر رحمت علی کے آخری دور کا تھا، جب اس کی زندگی اور اس کی شہرت کا چراغ گل ہونے کو تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا اس وقت وہ ایک دبلا پتلا میلے کپڑوں میں ملبوس ایک معمولی شکل و صورت کا انسان معلوم ہوتا تھا۔ چرس، شراب اور دوسرے نشوں کا عادی ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی ماسٹر رحمت علی ہے جس پر سینکڑوں عورتیں فدا ہوتی تھیں اور اشتہار پر جس کا نام آتے ہی تھیٹر بھر جایا کرتے تھے۔ اس باکمال اداکار نے اپنی بجھتی ہوئی شہرت کے آخری زمانے کے چند ماہ پونچھ کے دور افتادہ علاقے میں بھی گزارے۔ پھر ایک دن وہ چپ چاپ اپنا تھیٹر بند کر کے اس پہاڑی علاقے سے رخصت ہو گیا، مگر تھیٹر اور سٹیج ڈرامے کا چسکا ایسا ہم لوگوں کو لگا گیا کہ اس کے بعد 30 سال تک پونچھ کی کلچرل زندگی میں تھیٹر کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل رہی۔ ہم لوگ ہر سال ڈرامے کرتے تھے اور دھارمک تہواروں کے مواقع پر رامائن اور مہابھارت سے متعلق ڈرامے اکثر کھیلتے تھے، جس میں ہر مذہب و ملت کے لوگ شریک رہتے تھے۔ علی محمد جھلا ہنومان بنتا تھا اور جب شہر میں جھانکی نکلتی تھی تو جلوس کے آگے ہنومان بن کر دم ہلا ہلا کر بڑی مستی سے ناچتا تھا۔ ایک دفعہ جب اسے ارجن کا پارٹ ملا تو دروپدی چرہرن کے موقع پر اٹھ کر وہ دریودھن سے دوبدو لڑائی کرنے لگا۔ سالا میری بیوی کے کپڑے اتارنا چاہتا ہے، سمجھتا کیا ہے میں صوبیدار جان محمد خان کا بیٹا ہوں، سودن ہوں، مار مار کر اس کا پلستر اکھاڑ دوں گا۔ مگر یہ تو ڈرامہ ہے، میں نے اسے سمجھایا۔ ڈرامہ وراما کچھ نہیں ہے، علی محمد غصے سے لال ہوتے ہوئے بولا۔ اس نے دروپدی کو ہاتھ لگایا تو اس کی جان کی خیر نہیں۔ بڑی مشکل سے میں اسے اسٹیج سے گھسیٹ کر پرے لے گیا، مگر وہ نہیں مانا۔ آخر اس نے اپنے پارٹ کا کاغذی مسودہ اسٹیج سے نیچے پھینک دیا اور ارجن کا کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اب مصیبت یہ تھی کہ ارجن کا پارٹ کون کرے؟ کسے ارجن کا پارٹ یاد تھا؟ سوچ سوچ کے یاد آیا کہ پچھلے سال امام دین ویکسینیٹر نے ارجن کا پارٹ کیا تھا اور بہت اچھا کیا تھا، مگر مصیبت یہ تھی کہ امام دین کا تبادلہ آج سے 6 ماہ پہلے تحصیل مہنڈر میں ہو چکا تھا اور ڈرامہ آج سے 3 دن بعد شیو جی کے مندر کے وسیع آنگن میں ہونے والا تھا۔ پتا جی سے میں نے کہا کہ وہ امام دین ویکسینیٹر کو مہنڈر سے بلوا دیں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ آخر ہم لوگ یہ معاملہ سیدھے راجا صاحب کے پاس لے گئے۔ انہوں نے حکم خاص سے ایک سوار مہنڈر بھیجا اور وہ تیسرے دن صبح سویرے ہی ویکسینیٹر امام دین کو مہنڈر سے لے آیا۔ امام دین ایک معمولی 14 روپے تنخواہ پانے والا ویکسینیٹر تھا جو گاؤں گھوم کر لوگوں کو چیچک کے ٹیکے لگاتا تھا۔ میں نے اس کی غریبی کے باوجود اسے کبھی اداس اور غمگین نہیں دیکھا۔ وہ خود بھی ہر وقت ہنستا رہتا تھا اور دوسروں کو بھی ہنساتا رہتا تھا۔ اس کی نگاہ صاف اور دل روشن تھا۔ جس ذوق اور شوق سے وہ اپنے امام باڑے میں انیس کے مرثیے پڑھتا تھا، اسی محبت اور الفت سے وہ رامائن اور مہابھارت کے ڈرامے میں حصہ لیتا تھا۔ آج جب گھر گھر میں نفرت کی چیچک پھیلی ہے، مجھے وہ ٹیکے لگانے والا امام دین بہت یاد آتا ہے۔ میں ایک شہر تھا، ایک نگاہ، ایک انداز، زندہ رہنے کا ایک طریقہ۔ میں کوئی بہت بڑا، بہت مضبوط شہر نہ تھا، میں تو نہایت ہی حساس، شفاف بدن شہر تھا، پھول کی پتی کی طرح نازک، شبنم کی طرح معصوم اور کسی حسین کی نگاہ کی طرح شرما جانے والا۔ میں نے خوشی دیکھی تھی، اعتماد اور بھروسہ اور محنتی ہاتھوں کا لمس مجھے حاصل تھا۔ میں کوئی امیر شہر نہ تھا، سارے شہر میں ایک بھی لکھپتی نہ تھا اور راجا جی شہر کے باہر رہتے تھے اور بچوں کے لیے اس شہر کے سارے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے اور اس شہر میں رہنے والے لوگ بہت سچے تھے، کیونکہ تم ان لوگوں کی آنکھیں پڑھ سکتے تھے اور ان کی معصوم خواہشوں کی پتلیاں گن سکتے تھے۔ آج کل کی آنکھوں کو پڑھنا بہت مشکل ہے، تتلیوں نے اپنے پر سمیٹ لیے ہیں اور خوفزدہ ہو کر دل کی تاریک غاروں میں جا کے چھپ گئی ہیں۔ میں ایک شہر تھا، مگر کوئی میرے اندر رہتا نہ تھا، میں سب کے اندر رہتا تھا۔ میٹرک پاس کر لینے کے بعد میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور آ گیا۔ میں فارمن کرسچن کالج میں داخل ہو گیا اور مہندر DAV اسکول میں۔ ماتا جی بھی ہماری دیکھ بھال کے لیے لاہور چلی آئیں اور ہم سب لوگ اپنے تایا جی کے ساتھ گھر میں رہنے لگے۔ اب پونچھ سے ناتا کٹنے سا لگا۔ سال میں صرف ایک آدھ بار ہی جانا ہوتا تھا اور وہ بھی گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک آدھ ماہ کے لیے۔ باقی وقت چھٹیوں کا ادھر ادھر گزار دیتے تھے کیونکہ اب ایک بڑی دنیا دیکھنے کو مل رہی تھی۔
مگر ایک ماہ کے لیے پونچھ ضرور جاتے تھے اور سب دوست ایک دوسرے کو خط میں لکھ کر تقریباً ایک دن یا ایک ہی ہفتے کی تاریخوں میں پونچھ میں اکٹھے ہو جاتے تھے۔ علی محمد جھلا نے 2 سال تک گورڈن کالج راولپنڈی میں پڑھنے کی کوشش کی، پھر اکتا کر فوج میں ملازمت اختیار کر لی تھی۔ اس کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ دنیا بڑی سرعت سے تبدیل ہو رہی تھی۔ سری نگر میں شیخ عبداللہ نے مسلم کانفرنس کی بنیاد ڈالی تھی۔ ریاست میں ہنگامے اور فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے تھے۔ ریاست کے باہر سے پنجاب میں احراریوں نے مسلم کانفرنس کے موقف کی تائید میں جدوجہد شروع کر دی تھی۔ انگلینڈ کے اخباروں میں ان دنوں جس طرح کے بیان اور ایڈیٹوریل چھپتے تھے وہ بالکل اس نوعیت کے ہوتے تھے جس طرح کے وہ آج کی ہندوستان اور پاکستان کی کشمکش کے بارے میں چھاپتے ہیں۔ ان دنوں ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ ایک طرف انگریزی حکومت احراریوں کو سیالکوٹ کے مقام پر گرفتار کر رہی تھی، دوسری طرف وہ مہاراجہ ہری سنگھ پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ گلگت کا علاقہ انگریزوں کو واپس کر دے تاکہ انگریزی حکومت وہاں روس کے خلاف فوجی چھاونیاں تعمیر کر سکے، اور در پردہ ان لوگوں کی مدد کر رہی تھی جو ریاستی حکومت کے خلاف ایجیٹیشن کر رہے تھے۔ حالانکہ اب پونچھ سے ریزیڈنسی کی شاخ اڑا دی گئی تھی اور پونچھ کو تمام ریاستی امور میں کشمیر کی حکومت کی تحویل میں دے دیا گیا تھا، پھر بھی اس علاقے میں انگریزی افسروں اور انگریزی ریزیڈنسی کے کارکنوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ میں کشمیر کے دوسرے علاقوں کے بارے میں ذاتی طور پر ان فسادات کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن پونچھ کے علاقے کے فرقہ وارانہ فسادات کا آنکھوں دیکھا حال جانتا ہوں۔ یہ فسادات 1947 کی ملکی تقسیم سے بہت پہلے برپا کیے گئے، لیکن ان کی ترتیب، تنظیم اور تواتر کا سلسلہ بالکل وہی تھا جو 1947 کے فسادات کا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کشمیر کے یہ فسادات 1947 کے فسادات کی ریہرسل تھے، اور ان کے اندر وہی قوت کار فرما تھی جو 47 کے فسادوں میں شامل تھی۔ یہ فسادات اس وقت تک ختم نہیں ہوئے جب تک مہاراجہ ہری سنگھ نے مجبور ہو کر گلگت کا علاقہ انگریزوں کی خاص عملداری میں نہیں دے دیا۔ جو ہی گلگت مہاراجہ ہری سنگھ نے انگریزوں کی تحویل میں دے دیا، پنجاب کی احراری تحریک کشمیر کے خلاف بڑی سختی سے کچل دی گئی۔ وہ دن پونچھ کے آخری دن تھے۔ میں ان دنوں کے بعد پھر کبھی پونچھ نہیں گیا۔ اس ایک دن کی یاد میں کبھی اپنے دل سے نہیں بھلا سکا۔ میں، ٹھاکر موہن سنگھ، اس کا بھائی ٹھاکر اننت سنگھ جو سپرنٹینڈنٹ پولیس تھا، اور علی محمد گھوڑوں پر سوار ہو کر گھومنے کے لیے نکلے تھے۔ آسمان سفید سفید بدلیوں سے گھرا ہوا تھا، ایک خوشگوار خنکی چاروں طرف چھائی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے بیتاڑ کے کنارے کنارے کی ڈھکیوں کا رخ کیا تھا۔ یکایک ہمیں اوپر کی ڈھکیوں سے ہندو اور سکھ پناہ گزینوں کا پہلا قافلہ نظر آیا جو اپنے بیوی، بچوں، مال اسباب اور جانوروں کو لے کر پونچھ کی طرف آ رہا تھا۔ ان لوگوں کو حاجی پیر، علی آباد اور ان کے نیچے کی گھاٹیوں اور وادیوں سے نکال دیا گیا تھا جہاں یہ لوگ ہزاروں سالوں سے رہتے چلے آئے تھے، اور اب یہ لوگ جان بچا کر پونچھ کے شہر میں پناہ لینے آ رہے تھے۔ اس برِ صغیر میں پناہ گزینوں کا یہ پہلا قافلہ تھا جو برسوں بعد ایک کاروان ہلاکت کی شکل اختیار کرنے والا تھا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر ہمارے دل دھک سے رہ گئے۔ ہم لوگ ان سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ ٹھاکر واسنت سنگھ نے اپنے گھوڑے کی باگیں واپس موڑ دی اور ہم لوگ بیتاڑ کے کنارے کنارے گھوڑے بھگاتے ہوئے پونچھ کے دریا کی طرف چلے گئے، جس پر لکڑی کا ایک بہت ہی خوبصورت پل تھا۔ اس پل پر بھی پناہ گزینوں کی ایک لمبی قطار چلی آ رہی تھی جو دریا پار کے ان علاقوں سے آ رہے تھے جنہیں پلندری اور راولا کوٹ کے علاقے کہا جاتا ہے۔ گھبرا کر ہم لوگ پلٹے اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے نگالی صاحب کو جانے والی سڑک پر نکل گئے جو سوہنوں کی وادی کی سمت جاتی ہے، مگر ایک قافلہ ادھر سے بھی چلا رہا تھا۔ چاروں طرف سے پناہ گزین قافلے پونچھ پر یلغار کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے، مگر یہ لوگ فاتح نہ تھے، مجبور و مقہور تھے جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا اور ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ یہ ڈوگرے بھی نہ تھے، ان میں زیادہ تر تعداد برہمنوں کی تھی اور پھر سکھ کسانوں کی۔ کسی بھی گاؤں کے 100 گھروں میں 2 گھر ہندوؤں کے تھے تو کسی میں 4 گھر، کسی میں 10 گھر، کسی میں 15۔ آبادی کا یہی تناسب مغلوں کی حکومت میں تھا، یہی سکھوں کے عہد حکومت میں، یہی ڈوگروں کے عہد حکومت میں۔ کبھی کسی حکومت نے اس شرح آبادی کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ نہ مغلوں نے مسلمان کسانوں سے کم لگان وصول کیا، نہ سکھوں ڈوگروں نے ہندو اور سکھ کسانوں کو کسی قسم کی معاشی مراد دی۔
ان سے ہمیشہ ایک قوم کا سا سلوک کیا گیا اور یہ سبھی لوگ ایک ہی لاٹھی سے ہانکے گئے۔ اس لیے جب ان پناہ گزینوں سے کہا گیا کہ ان پر جو کچھ ہو رہا ہے 2 قوموں کی تھیوری کے تحت ہو رہا ہے، تو اگر وہ اسے اچھی طرح سے نہ سمجھ سکے تو اس میں ان کا زیادہ قصور نہیں ہے۔ سینکڑوں برس سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرتے آئے تھے اور اس لیے اس تھیوری سے قطعی ناواقف تھے۔ اس دن 4-6 گھنٹے کی گھڑ دوڑ رہی، مگر چاروں طرف سے پونچھ کی وادی میں باہر سے آنے والے قافلوں کی آمد نے ہمیں ہراساں کر دیا۔ اب کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ سب کے ہونٹ سلے ہوئے تھے اور سب سے زیادہ علی محمد کے سلے ہوئے تھے۔ وہ اس دن اپنے وطن پلندری کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے اسے بہت روکا مگر وہ نہیں رکا، کیونکہ ہندو اور سکھ پناہ گزینوں کے آنے سے شہر کے مسلمان بھی پریشان ہونے لگے تھے اور انہیں شہر میں اپنی زندگی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ یہ سب باتیں ایک چین ریاکشن کی طرح چلتی ہیں۔ میں خود حجیرے کے پل تک علی محمد کو چھوڑنے گیا تھا، کیونکہ ہم دونوں سگے بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کو جانتے تھے اور یہ جدائی بہت کٹھن تھی۔ میں اس کا ضمیر تھا تو وہ میری طاقت، وہ میرا غصہ تھا تو میں اس کی سنجیدگی، وہ آگ تھا تو میں دریا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے اور اب ہم جب تک ایک دوسرے سے جدا رہیں گے نامکمل رہیں گے۔ راستہ بھر ہم دونوں چپ رہے۔ راستے میں ہمیں چشمے ملے جو ندیوں کی طرف بڑھ رہے تھے، ندیاں ملیں جو دریاؤں میں جا کے مل جاتی تھیں، دھان کے کھیت ملے جو ہری ہری جھنڈیاں اٹھائے ہمیں خوش آمدید کہہ رہے تھے، اونچے اونچے پیڑ ملے جو پتوں کے نتنے پھیلائے جنگلوں کی ہوائیں سونگ رہے تھے۔ سب ایک دوسرے کے انتظار میں ہیں، پھر ہم ایک دوسرے سے کیوں جدا ہو رہے ہیں؟ حجیرے کا پل قریب آ گیا۔ یکایک گھوڑوں کی ٹاپیں بند ہو گئیں۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا، میں بھی اترا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، اس کی آنکھوں میں نہیں تھے، کیونکہ وہ زیادہ بہادر تھا۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا اور میں اپنے گھوڑے پر۔ میں نے کاٹھی سے بندھی ہوئی ایک ٹوکری کھول کر اسے دی اور کہا، یہ تمہارا ناشتہ ہے، ماں جی نے بھیجا ہے۔ اس کے ہونٹ ذرا سے کانپے مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ ناشتہ لے کر اپنی کاٹھی سے باندھ لیا اور آنکھیں جھکا کر سرگوشی کی سی آواز میں بولا، بس اب تم آگے مت آنا۔ کیوں؟ بس اب یہاں سے میرا تمہارا راستہ الگ ہوتا ہے۔ آج کے بعد میں تم سے کبھی نہیں ملوں گا۔ آج سے میرے تمہارے درمیان کوئی چیز مشترک نہیں رہی۔ آج سے ہمارا ناطہ ٹوٹ گیا۔ تو کیا ہوا؟ میں نے ایک تلخ مسکراہٹ سے اس سے کہا، کبھی چاند بھی ہماری زمین کا ایک حصہ تھا اور وہ ٹوٹ کر ہم سے الگ ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ ہم زمین کے لوگ آج بھی چاند سے پیار کرتے ہیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر پل پر سے لے گیا۔ میں پل کے اس پار ہی کھڑا رہا۔ وہ میری طرف پیٹھ کیے گھوڑے پر سوار پل کی دوسری طرف جانے لگا۔ 30 برس بعد آج بھی میرے ذہن میں علی محمد کی وہی تصویر نظر آتی ہے۔ وہ مجھ سے پیٹھ موڑے پل کی دوسری طرف جا رہا تھا۔ شاید جس روز علی محمد حجیرے کے پل کے اس پار چلا گیا، اسی روز پاکستان بنا تھا۔ جوں جوں باہر سے قافلے آتے گئے، شہر کا توازن بگڑتا گیا۔ صرف بیرونی توازن ہی نہیں، اس کا اندرونی توازن بھی بگڑنے لگا۔ کرب، انتشار، ڈر اور تشنج کی ایک کیفیت اس شہر کے ذہن میں دوڑنے لگی۔ ایک ہجانی اور سرسامی کیفیت نے شہر کو آ لیا۔ میرا شہر بیمار تھا اور اس کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پہلے روز 2000 پناہ گزین آئے، دوسرے روز 5000، تیسرے روز 10,000 آئے۔ 10 دن کے بعد شہر میں باہر سے آئے ہوئے پناہ گزین زیادہ تھے اور شہر کے اصلی باشندے کم۔ پھر شہر سے مسلمانوں کا اخراج شروع ہوا۔ پھر ان کی دیکھا دیکھی امیر ہندو اور سکھ گھروں کے افراد بھی جموں اور راجوری محفوظ علاقوں کی طرف کوچ کرنے لگے، یعنی جموں راجوری کی طرف جہاں ہندو آبادی زیادہ تھی، یا پنجاب کی طرف جانے لگے۔ ایک دن میں نے وسندرا اور اس کے شوہر کو سامان باندھے ایک لاری میں سوار ہوتے دیکھا۔ اب پونچھ میں لاریاں چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ لاری میں بہت سے مسافر پہلے سے بیٹھے تھے۔ ڈرائیور بڑی درست اور کرخت آواز میں وسندرا اور اس کے شوہر کو دیر سے آنے پر سرزنش کر رہا تھا، اور وہ لوگ سر جھکائے سب سن رہے تھے، اور کلینر ان کا سامان اوپر چھت پر رکھ رہا تھا۔ میں نے وسندرا کے شوہر سے پوچھا، کیا شہر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہاں، اس نے بڑے تیکھے اور کڑوے لہجے میں بولا۔ میں لوری کے آگے پیچھے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ لوگ آ جا رہے تھے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف، پریشان حال۔
کوئی وسندرا اور اس کے شوہر کو رخصت کرنے کے لیے نہ آیا تھا، کوئی انہیں روکنے کے لیے موجود نہ تھا۔ آج سے کئی برس پہلے کا وہ دن میری نگاہوں میں گھوم گیا جب شہر کے ہزاروں لوگ اکٹھے ہو کر اپنے شہر کی خوبصورتی کو منا کر واپس لائے تھے۔ آج پھر وسندرا چلی جا رہی تھی، مگر آج اسے کوئی روکنے والا موجود نہ تھا۔ وسندرا لوری میں اس طرح بیٹھ گئی جیسے شمع تاقچے میں، پھر لوری ہولے سے ہچکولے کھا کے چل دی۔ وہ چلی گئی اور یہ شہر مر گیا۔ اس دن مر گیا جس دن اس کی خوبصورتی چلی گئی اور کسی نے اسے جانے سے نہیں روکا۔ اس دن یہ شہر مر گیا۔ یوں تو یہ شہر آج بھی زندہ ہے اور آگے بھی زندہ رہے گا، مگر اس دن یہ شہر مر گیا تھا۔ لوگ بھی اس میں آ کے رہیں گے اور بچے بھی اس کی انگنائیوں میں کھیلیں گے، مگر وہ شہر جسے میں جانتا تھا وہ تو اسی دن مر گیا۔ وہ میرا شہر تھا جس میں مختلف نسلیں اور جاتیاں، دھرم اور مذہب، خواب اور عقیدے، مختلف رنگوں کی ڈوریاں بٹتے، آپس میں الجھتے سلجھتے، کھلتے ملتے، جلوائے حسن ہزار رنگ کی طرح آشکار ہوتے تھے۔ مجھے ہندو مسلم فسادوں کا خوف نہیں ہے، ایک دن لوگ ان فسادوں کو بھی بھول جائیں گے۔ مجھے مغل راج، سکھ راج، ڈوگرا راج، انگریزی راج کے جانے کا بھی دکھ نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس عام لوگوں کی طرح کھونے کے لیے بہت کم ہے۔ مگر وہ شہر میں نہیں بھولتا جس کے آئینہ خانے میں میں نے پرانے ہندوستان کی آپس میں مل بیٹھ کر امن چین سے رہنے کی بھری پوری روایت دیکھی تھی۔ اس شہر کے کلس میری تنہائیوں میں اکثر چمک اٹھتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں اس خوبصورتی کی جسے ہم نے اپنی حماقت سے جلاوطن کر ڈالا۔ کیسے بھلا دوں اس شہر کو، کیسے معاف کر دوں اس کے قاتلوں کو؟ حالانکہ آج کوئی اس قتل کی منصفی کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ میرا شہر تھا اور اس کے مرنے کا غم صرف مجھ کو ہے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔